सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। दुनिया आज एक बार फिर एक ऐसी मुश्किल से दो चार है जिसका हल कोई नज़र नहीं आता। ये ज़मीन आज फिर एक ऐसी वबा की लपेट में है जिसका कोई इलाज अब तक दरियाफ्त नहीं हुआ। कायनात का ये सैयारा जो हमारा घर है, जिसे दुनिया कहते हैं, ढूंढ रही है रास्ता खुद को बचाने का। अजीब वक्त है ना, अजीब घड़ी है। लोग सोचने पर मजबूर हैं कि क्या ये क़यामत है या फिर क़यामत से पहले कोई क़यामत है। जब हम अपने बनाने वाले से दूर हो जाते हैं तो फिर एक मोड़ ऐसा आता है जो हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो ही खुदा है। जिस खुदा ने ये दुनिया बनाई, ये कायनात बनाई, जिन्हों इंसान समेत हर शय को तख्लीक किया, उसी खुदा की बनाई हुई इसी दुनिया में कुछ लोगों ने खुद को खुदा समझकर खल्के खुदा का खून बहाना शुरू कर दी। ये दुनिया तो एक छोटा सा सैयारा है। ऐसे कई हज़ार या शायद लाखों सैयारे अल्लाह ताला ने इसी कायनात में बनाए हुए हैं, जिनमें से कुछ को, मैं दोबारा कहूँगी, कुछ को इंसानों ने ढूंढ लिया है और कई हज़ार राज ऐसे हैं जो अब तक इंसानों से पोशीदा हैं, छुपे हुए हैं और इंसान चाह कर भी उन तक रसाई हासिल कर नहीं सकता। ये दुनिया बनाई गई थी इंसानों के लिए, जिनको क्या कहा जाता है, अशरफुल मखलूकात। अशरफुल मखलूकात, तमाम मखलूकात से अफजल ये दुनिया तख्लीक की गई थी हमारे लिए। लेकिन हम इंसानों ने क्या किया? पूछे ज़रा खुद से, अपने आप से, हर कोई पूछे, हमने क्या किया? इंसानों ने इसी दुनिया को इंसानों के लिए जहन्नम बना दिया। खल्के खुदा का खून इंसानों ने ही बेदर्दी से, बेरहमी से बहाना शुरू कर दिया और ये सिलसिला आज भी जारी है। एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है। आज की दुनिया को जदीद तरीन दुनिया कहा जाता है। ऐसा ही है, दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जो चांद पर जा चुके हैं, चांद से आगे कई सैयारे भी दरियाफ्त कर चुके हैं, चांद पर रहने की मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं, जदीद तरीन हथियार बना चुके हैं, ऐसे हथियार जिनका इस्तेमाल अगर कर लिया गया तो पूरी इंसानियत ख़त्म हो सकती है। दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं जो दुनिया की मईशत कंट्रोल करते हैं, जो दूसरे ममालिक को कर्जा भी देते हैं, डराते भी हैं, धमकाते भी हैं, खुद को सुपर पावर कहते हैं, सुपर पावर। इस जदीद तरीन दुनिया के तमाम हथियार, तमाम टेक्नोलॉजी, तमाम वसाइल, पूरा पैसा, ताकत, सुपर पावर सब मिलकर एक ऐसे दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते जो दिखने में इतना छोटा है कि नज़र नहीं आता। आज दुनिया के तमाम ममालिक बेबस हैं सिर्फ एक बीमारी के आगे। ये सूरत हाल हमें क्या बताती है? ज़रा सोचिए। ये सूरत हाल हमें बताती है कि दुनिया में अगर सबसे कीमती कुछ है तो वो है इंसानियत। अब भी समझ जाओ, वक्त है। लेकिन हैरानगी की बात देखिए, आज वो लोग भी परेशान हैं जो खुद इंसानियत के लिए शर्मिंदगी का बायस हैं। आज उन लोगों को भी मौत का खौफ है जो आए रोज़ किसी न किसी की मौत का सबब बनते हैं। आज वो लोग भी फिक्रमंद हैं जिनके माथे पर किसी मासूम की जान लेते हुए शिकन तक नहीं पड़ती। आज वो लोग भी किसी मोजज़े का इंतज़ार करें जिनके तसल्लुत से आज़ाद होने के लिए आलम इंसानियत किसी मोजज़े का इंतज़ार कर रही है। कोरोना वायरस ने दुनिया को एक ऐसे तबके की ज़िंदगी का अहवाल सुनाया, अब ज़रा गौर से सुनिएगा और सीखिएगा। कोरोना वायरस ने दुनिया को एक ऐसे तबके की ज़िंदगी का अहवाल सुनाया जिस पर दुनिया तवज्जो नहीं दे रही थी। वो तबका चीख चीख कर पुकार रहा था कि वो भी इंसान है, उन पर भी वही मयार, वही उसूल लागू होते हैं जो बाकी दुनिया के तमाम ममालिक में रहने वाले इंसानों पे लागू होते हैं। वो कई दहाइयों से ये दुहाइयाँ दे रहे थे कि उनका कत्ल बिला जवाज़ किया जाकर। उनका जुर्म सिर्फ उनकी शनाख्त, उनकी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बाप, भाई, शौहर और बच्चों को जिस बेरहमी से, बेदर्दी से मारा जाता है, उसकी मिसाल मिलती नहीं। उन पर जुल्म और जबर के नए नए तजर्बे किए जाते हैं। ये जो कर्फ्यू आज हम देख रहे हैं, वो ये कर्फ्यू पिछले 70 सालों से देख रहे हैं। ये जिस सूरत हाल की वजह से पूरी दुनिया की जान पर बन आई, उनके तो शबो रोज़ इससे भी बदतर और बल्कि बदतरीन कर्फ्यू की नज़र हो जाते हैं। इस बीमारी से पहले दुनिया तकसीम थी। ज़रा सोचिए कैसे तकसीम थी, मैं समझाती हूँ। एक तबका बहुत बेहतरीन ज़िंदगी गुजारा था, एक तबका बहुत ही बदतरीन ज़िंदगी गुजारा था। लेकिन आज इस बीमारी ने दुनिया को जोड़ दिया। अब दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द
اسی طرح زندگی گزار ہے جیسے مقبوضہ کشمیر میں رہنے والا گزارتا ہے. صحیح ہے. اب پتہ چلا کہ لاک ڈاؤن ہوتا کیا ہے. ابھی تو شکر کریں اپنی جانیں بچانے کے لیے لاک ڈاؤن میں آپ لوگ گئے اور آپ لوگوں سے تب بھی گھروں میں نہیں رہا جا رہا. وہ تو ظلم و ستم کے ساتھ لاک ڈاؤن میں رہتے ہیں. سوچئے ذرا کرفیو ہوتا کیا جیسے فلسطین میں رہنے والا گزارتا ہے زندگی. سوچا آپ نے صورتحال مزید بدتر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آج کل. آج دنیا کو سوچنے کی ضرورت ہے. آج دنیا کو غور کرنے کی ضرورت ہے. آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. اب نہیں تو کب؟ اب کریں ریئلائز کہ کتنے ہی معصوم افراد کا کس کس نے خون بہایا صرف اس چھوٹی سی ٹیمپریری زندگی کے لیے جو کبھی بھی ختم ہو جائے گی. یہ چٹکیوں میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. صرف اپنے مفاد کے لیے ٹیمپریری مفاد. کتنے ہی بے قصور مار دیے کتنوں نے صرف خود کو طاقتور ثابت کرنے کے لیے. ان کو یہ سمجھنا ہوگا یہ وارننگ ہے. یہ قدرت آپ کو وارننگ دے رہی ہے. سمجھیے کہ اس زمین اس کائنات کو خلق کرنے والے سے آپ آگے نہیں ہو سکتے. دنیا کا کوئی بھی مذہب انسانیت کے قتل کی اجازت نہیں دیتا. اس زمین پر رہنے والے تمام انسانوں کو جینے کا پورا حق حاصل ہے. لیکن بدقسمتی یہ کہ ایک انسان ہی دوسرے انسان سے جینے کا حق چھینتا. امریکہ نے افغانستان کو کئی سالوں تک آپ نے دیکھا کہ افغانستان پہ قبضہ کیا, بے قصور لوگ مارے. اس جنگ میں افغانستان کی معیشت تباہ ہو گئی. افغانستان کے شہری پرسکون زندگی کو ترس گئے. افغانستان میں آئے روز کرفیو کی صورتحال رہی. امریکہ نے عراق میں بھی خون کی ہولی کھیلی. شام برباد ہو گیا. مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے آگ اور خون کا کھیل رچائے رکھا. انسان مرتے رہے, انسانیت مرتی رہی اور انسان ہی خاموش رہا. سوچئے ذرا, انسان مرتے رہے, انسانیت مرتی رہی اور انسان خاموش رہا. اب پوچھئے اپنے آپ سے, سب پوچھئے, کیا ہیں ہم اشرف المخلوقات, سب سے افضل؟ چلیں آگے چلتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر کچھ تو ہونا تھا. آج امریکہ اس فکر میں ہے کہ اگر صورتحال یہی رہی تو امریکہ کی معیشت بھی افغانستان جیسی ہو جائے گی. آج امریکہ کو فکر ہے کہ اگر یہ وائرس مزید پھیلا اور رکا نہیں تو امریکہ میں ویسی ہی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی جس کا شکار شام ہوا. بھارت جس نے 70 سالوں سے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو نافذ کیا ہوا ہے, آج خود کو مقبوضہ کشمیر بنانے پر مجبور ہو چکا. آج دنیا کی ہر جابر اور ظالم ریاست کو بھی اپنی سالمیت کی فکر کھائے جا رہی ہے. اس موقع پر دنیا کو جو سب سے ضروری اور فوری اقدامات کرنے ہوں گے وہ یہ کہ مقبوضہ کشمیر, اب ذرا غور سے سنیے گا, فوری اقدامات وہ یہ کہ مقبوضہ کشمیر, فلسطین اور ان جیسے تمام علاقوں, وادیوں پر قابض فوج کا انخلاء ضروری ہے. جتنا ضروری ویکسین بنانا ہے, جتنا ضروری کورونا کا علاج ہے, اتنا ہی ضروری ان لوگوں کو آزادی دے دیں. خدا کا خوف, دنیا کے وسائل تمام انسانوں میں برابر تقسیم کرنے ہوں گے. یہی وقت ہے. غریب ممالک کے قرضے معاف کرنے ہوں گے. جن کو دہائیوں سے جینے کا حق نہیں مل رہا ان کو جینے کا حق دینا ہوگا. جن ممالک پر پابندیاں ہیں وہ پابندیاں فوراً جلد از جلد ختم کرنا ہوں گی. ہتھیاروں کی دوڑ کی بجائے انسانیت بچانے کی دوڑ میں شامل ہونا ہوگا. کیونکہ آج خطرہ کسی فرد واحد, کسی ایک ملک, کسی ایک ریاست کو نہیں ہے. آج خطرہ ہے انسانیت کو. انسان تو آپ سب ہیں, ہم سب ہیں, اور اس انسان کو بچانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے انسانیت کو بچانا. آج ہمیں زمین پر رہنے والے اس طبقے کا پہلے سوچنا ہوگا جن کے بارے میں دہائیوں سے کبھی نہ سوچا گیا. دنیا کو اب ان کا سوچنا ہوگا, اب ان کا سوچنا ہوگا. یہ کلپ دیکھیے. انصاف کہاں ہے؟ یہ سوال وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے لیے کورونا جیسی جان لیوا بیماریاں کوئی معنی نہیں رکھتے. کیونکہ یہ بیماریاں نہ بھی ہوں تو ان لوگوں نے ہر صورت مرنا ہی ہوتا. کیا ان لوگوں کے پاس احتیاط کا وقت بھی ہے؟ کیا یہ لوگ کورونا سے بچاؤ کے لیے کوئی اقدامات کرنے کی سکت رکھتے ہیں؟ یہ کریں بھی تو کیوں؟ ان کی زندگیاں تو ایسے ختم کی جاتی جیسے کیڑے مکوڑے مارے جاتے ہیں, جیسے یہ بیچارے انسان ہی نہیں ہیں. یہ بیماری ان کے لیے ہے ہی نہیں. اس بیماری کا ایسے افراد کو ڈر نہیں ہے جو آئے روز مرتے ہیں. ڈر وہ رہے ہیں جو مارتے ہیں, ڈر وہ رہے ہیں جو ظلم کرتے ہیں. ڈر ان کو ہے جنہوں نے کئی ہزار معصوموں کی زندگیاں, ان کے گھر, ان کے خاندانوں کے خاندان اجاڑ دیے. دنیا کو پہلے اب ان لوگوں کا سوچنا ہوگا کیونکہ ان کا سوچنے والا کوئی تھا ہی نہیں. ان کے اموات پر کان دھرنے والا کوئی تھا ہی نہیں. میں پھر کہوں گی کہ انسان مرتا رہا, مر رہا ہے, آج بھی انسانیت مرتی رہی اور انسان ہی خاموش ہے. آج کرونا آ گیا تو سب لوگوں کو اپنی اپنی فکر کھائے چلے جا رہی ہے. یہ لوگ مر رہے ہیں, یہ بھی زخمی ہو رہے ہیں, اپاہج ہو رہے ہیں, کھانے کو ترس رہے ہیں, پانی نہیں ہے ان کے پاس, ادویات نہیں ہوتی ان کے پاس.
बीमारियों से लड़ रहे हैं, आए रोज़ इनको मारा जाता है, क्यों? कसूर क्या है इनका? कोई तवज्जो भी नहीं दे रहा। फिर आखिरकार कुदरत को तवज्जो दिलाना पड़ी। खून इनका भी तो बहता है, जान इन लोगों की भी तो जाती है। ये जो आज तमाम लोगों को एंजाइटी हो रही है, मैं अक्सर जब से सिचुएशन चल रही है मैं कह रही हूँ कि कोरोना का खौफ तो है ही, कोरोना अल्लाह ना करे किसी पर अटैक करे, किसी को हो, लेकिन एंजाइटी और डिप्रेशन से ना लोग मर जाएं। लोग परेशान हैं, क्या इन लोगों को एंजाइटी नहीं होती होगी, इन लोगों को डिप्रेशन नहीं होता होगा? इनकी तकलीफ का एहसास हुआ जब सबको? सांस ये लोग भी लेते हैं, ख्वाब इनकी आंखों में भी होते हैं, जिंदगी ये लोग भी जीना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, खुशियाँ देखना चाहते हैं, सुकून माहौल चाहते हैं, लेकिन इनको क्या मिलता है? इनको खाने को बारूद मिलता है, उठाने को अपने प्यारों की लाशें मिलती हैं दिन रात, देखने को अपने बच्चों का खून मिलता है। देखिए सर, दिल पे हाथ रखिए और बताइए, क्या ये तकलीफ कभी महसूस की दुनिया ने? आज कोरोना है ना, आज सब इसकी तकलीफ महसूस करेंगे। क्या जिस तरह इस बच्चे ने मौत को करीब से देखा दुनिया के किसी एक तरक्की याफ्ता जदीद तरीन अमन पसंद ताकतवर मुल्क ने तसव्वुर भी किया होगा? क्या इस बच्ची का खून नापाक था? क्या इस बच्ची की ज़िंदगी बेकार थी? ये इसलिए पैदा हुई थी? क्या इस बच्ची को जीने का कोई हक नहीं था? बिल्कुल है, लेकिन इससे ये हक छीना एक इंसान ने। फिर कहेगा कि मैं अशरफुल मखलूकात हूँ, अफजल हूँ। ये शाम है जहाँ आए रोज़ कई सौ लोगों की ज़िंदगियों में शाम आ जाती है। ये सीरिया है जो नज़र हो गया खाना जंगी की, जहाँ करवाई गई खाना जंगी, और मरा कौन? इंसान। नुकसान किसका हुआ? इंसानियत का। नुकसान किया किसने? इंसान ने। किसी ने सोचा, तवज्जो दी? किसी ने तवज्जो नहीं दी, कुछ नहीं सोचा। यही हाल एक और वादी का भी है, जहाँ पानी की जगह खून बहाया जाता है, जहाँ ज़िंदगियाँ कैद हैं, जहाँ बच्चे बड़े होकर ना डॉक्टर बन सकते हैं, ना इंजीनियर, ना पायलट, ना आर्टिस्ट, क्योंकि वहाँ बच्चों को बड़ा होने से पहले मार दिया जाता। देखिए जरा मकबूजा कश्मीर का क्लिप। ये दुनिया के वो इलाके हैं, ये दुनिया के चंद वो मकामात कह लें, दुनिया की कुछ जगह हैं जहाँ कोरोना से पहले भी ज़िंदगी का रोना था, मौत के साए थे। इन इलाकों में लोग आए रोज़ मरते हैं। ये वादियाँ अपने लोगों के लिए कब्रिस्तान है। यहाँ रहने वालों से आप कहें ना कि कोरोना वायरस दुनिया में आ गया, ये लोग हंसेंगे। इन इलाकों में रहने वाले लोग खुशियाँ मनाएंगे। ये कहेंगे कि अब दुनिया महसूस करेगी कि हम पर क्या गुजर रही। हम तो मर रहे थे, कल किसी गोली का शिकार हो रहे थे, तो आज बीमारी का शिकार हो जाएंगे। लेकिन जो दुनिया बेहिस पत्थर बनी ये तमाशा देख रही थी, ये बीमारी उसका इम्तिहान है। ये बीमारी, ये वबा उन ममालिक का इम्तिहान है जो इंसानियत पर जुल्म ढा रहे थे। फ़लस्तीन, शाम, यमन, मकबूजा कश्मीर में रहने वाले लोग कहेंगे कि दुनिया हमें इस बीमारी से ना डराए, क्योंकि हमारी दुनिया तो रोज़ाना उजड़ती है, हमारी दुनिया में तो रोज़ाना क़यामत आती है। ये बीमारी दुनिया के उन ममालिक के लिए, उन इंसानों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको कभी हमारा ख्याल ना आया। ये बीमारी कुदरत का सवाल भी है और जवाब भी है। सवाल दुनिया से है कि अब महसूस हो रहा है कि उनका दर्द जो आए रोज़ अपने प्यारों को खोने का डर लिए जीते हैं, और जवाब भी इसी दुनिया को कि ऐसा होता है अपने प्यारों को किसी भी लम्हे खो देने का डर। ये वो वक्त है जिस दुनिया को समझना होगा, इस वक्त में समझना होगा कि कुदरत इंतकाम ले रही है। ये वो वक्त है जब दुनिया को इस बात का इदराक करना पड़ेगा कि ज़मीन खुदा पर खून नाहक बहने से बदतर जुर्म कोई नहीं है। ये वो घड़ी है जब दुनिया को अमलन ये साबित करना होगा कि ये दुनिया, इस दुनिया में रहने वाले हर फर्द के लिए, ये चंद लोगों की दुनिया नहीं है, ये चंद मुल्कों की जागीर नहीं है। आज वो तमाम ताकतें जो सुपर पावर बन चुकी हैं, ये बनना चाहती हैं, वो शर्मिंदा हैं, वो शर्मसार है। सिर्फ एक बीमारी पूरी दुनिया को अपाहिज कर चुकी। मुझे बीमारी और दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक देखकर नमरूद की मौत याद आ गई। नमरूद उन 4 बादशाहों में से एक था जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। 400 साल तक नमरूद की हुकूमत रही, जहालत और गुमराही में फंसा रहा, खुद को खुदा कहता रहा और लोगों से भी खिलवाता रहा। जिसको चाहता मार देता, जिसको चाहता बख्श देता। दुनिया की हर आसाइश उसके पास थी, पूरे दुनिया का वो हाकिम था, मालो ज़र की कमी नहीं थी। खल्के खुदा पर जुल्म करता रहा, यहाँ तक कि वक्त के नबी को भी नबी मानने से इनकार कर दिया, उनके खिलाफ जंग करने पर आमादा हो गया। अल्लाह ने तो नमरूद को भी मौका दिया और आखिर वक्त तक मौका दिया, उसकी हिदायत के लिए एक पैगंबर भेजा, लेकिन नमरूद तो खुद को खुदा समझ बैठा था, इसलिए उसने अल्लाह और उसके पैगंबर से भी जंग करने का फैसला कर लिया। दुनिया पर हुकूमत करने वाला शख्स, ताकतवर तरीन शख्स, दौलतमंद शख्स, सेहतमंद शख्स, वो शख्स जिसके पास दुनिया की हर सहूलत, हर नेमत थी, वो शख्स अपनी हिफाजत के लिए हर वक्त सिपाही उसके इर्द गिर्द मौजूद रहते थे, वो शख्स जिसका नाम सुनकर ही लोगों के जिस्म कांप जाते थे,
اپنے وقت کا سپر پاور تھا. آپ کو پتہ اس کی موت کیسے ہوئی تھی؟ کیا اس کو مارنے کے لیے ہزاروں کا لشکر آیا تھا؟ کیا اس کو کسی بہت ہی بڑے نامور بے مثال جنگجو نے قتل کیا تھا؟ اس کو ہلاک کرنے کے لیے وہ بہت بڑی فوج آئی تھی؟ نہیں، وہ ہلاک ہوا تھا تو صرف ایک مچھر کے ہاتھوں. سیکھیے، عبرت حاصل کیجیے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان. بات کر رہی تھی میں کرونا وائرس اور دنیا کی کہ دنیا اس وائرس سے کتنی زیادہ پریشان ہے، ڈپریشن میں، انزائٹی میں ہے. اس حصے میں بات کروں گی پاکستان کی کہ پاکستان نے جو کرونا سے نمٹنے کے لیے اب تک اقدامات کیے وہ آخر کیسے ہیں. اور لاک ڈاؤن میں ایک طبقہ جسے ہم سفید پوش طبقہ کہتے ہیں وہ نظر انداز بھی کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی یہ بھی عوام کو بتانے کی میں کوشش کروں گی کہ جو لوگ اب تک اس بیماری کو سنجیدہ نہیں لے رہے، مذاق سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. یہ بیماری بالکل آپ یہ سمجھ لیں کہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اس کو سنجیدہ نہ لیا، احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی اور آپ کو یہ وائرس چپک جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے، آپ پہ حملہ کر جاتا ہے، یہ میں عام الفاظ میں بات کر رہی ہوں جس طرح لوگ بات کرتے ہیں، تو یہ آپ کے پیاروں کو بھی لگ سکتا ہے. آپ کے گھر میں رہنے والے خاص طور پہ جو بزرگ لوگ ہیں ان کو بھی آپ سے وائرس لگ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی امیونٹی ایسی ہو کہ آپ اس وائرس سے لڑ لیں، لیکن جس کو آپ نے وائرس دے دیا کیا وہ لڑ سکے گا؟ پلیز اپنے بزرگوں کا خیال کیجیے، اپنا خیال نہیں تو ان کا خیال کر لیجیے. اس پروگرام میں بات کرنے کے لیے، اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، اور کچھ دیر کے بعد ہمیں ڈاکٹر سعید خان صاحب بھی جوائن کریں گے. جنرل صاحب وارم ویلکم جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ. جنرل صاحب، لاک ڈاؤن کا فیصلہ میرے مطابق بالکل صحیح ہے، لیکن لوگ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے. لوگ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی مذاق ہو رہا ہے. اتنی اموات ہو رہی ہیں اور جس طرح لوگ مر رہے ہیں، جس طرح وینٹیلیٹر پہ چلے جاتے ہیں، سانس جیسے پھولنا شروع رہتا ہے، لوگوں کے بس سے باہر ہو جاتا ہے، ڈاکٹرز پریشان ہیں. پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اس وبا نے، اور ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا پوری دنیا مل کر سامنا کر رہی ہے. تو لوگ اس کو سنجیدہ کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ اب ان کو اتنا آگاہ کرنا پڑے گا، اور تمام لوگوں کی فکر ہی ہے نا، حکومت کو بھی، ہم سب لوگوں کو بھی، آپ کو بھی، جو بیٹھ کر بار بار ان کو آگاہ کر رہے ہیں. کیوں نہیں سمجھ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فضا، اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو ہمارا اپنا رویہ، اور آپ دیکھیے کہ ہماری قوم اپنے ملک میں ٹریفک کے قوانین ہوں یا کوئی بھی اور حکومت کے اقدامات ہوں، قوانین ہوں، ان کو توڑ کے تو کچھ شاید اس میں فخر محسوس کرتے ہیں. اور یہی لوگ، یہی ہمارے عام آدمی، ٹیکسی ڈرائیور دیکھ لیں، اگر وہ ابوظہبی میں ٹیکسی چلا رہا ہو یا کہیں امریکہ میں چلا رہا ہو تو اس سے زیادہ قانون کا پابند آپ کو نظر کوئی نہیں آئے گا. لیکن یہاں آ کے وہی آدمی جب وہ ہماری سڑکوں پہ ہوتا ہے تو یہاں وہ قانون کی پابندی نہیں کرتا. یہ ایک ہمارا المیہ ہے اور ایک رجحان ہے یا ایک روش ہے ہماری جو مناسب نہیں ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ کرونا وائرس کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کو خدا نخواستہ یہ انفیکشن ہوتی ہے اس کی، تو بعض اوقات 12-13 دن اس شخص کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کو یہ انفیکشن ہو چکی ہے. اس کے سمٹمز آنا شروع ہوتے ہیں کیونکہ اس کا انکوبیشن پیریڈ تھوڑا لمبا ہے. تو اس وجہ سے وہ لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ صحت مند ہیں، جبکہ مسئلہ صحت مند ہونے کا نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ آپ نے اپنا کانٹیکٹ کم سے کم کرنا ہے، آپ نے باہر کم سے کم نکلنا ہے تاکہ آپ کا لوگوں سے واسطہ نہ رہے. لوگوں کو سیریسنس سمجھنے کے لیے یہی ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ تعلیم سے بڑھ کے کیا چیز تھی. آپ نے سارے ادارے بند کر دیے، حکومت نے اپنے دفاتر جو ہیں ان میں اپنی روٹین بڑی کم کر دی ہے، ٹائمنگز کم ہو گئے، مین پاور بڑی تھوڑی کر دی ہے. یہ ساری چیزیں، اور جو پھر سوشل ڈسٹینسنگ کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ اسی لیے ہے کہ اس میں کوئی پتہ نہیں کون کیریئر ہے اور کس وقت پہ کس کو یہ چیز ابھر کے سامنے آ جائے اور اس کے سمٹمز آنے شروع ہو. لہٰذا احتیاط احتیاط احتیاط، اس کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں. اور پوری دنیا میں یہی ہے. بعض جگہوں پہ تو یہ المیہ بن گیا. اب انڈیا میں جو لاک ڈاؤن انہوں نے کیا ہے وہ بہت بڑا المیہ بن گیا، لیکن یہاں لوگ اس کو سیریسلی نہیں لے رہے. اور ہمارے حکام اور ہماری پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسی بہت ہی محبت پیار سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لیکن شاید وہ محبت اور پیار کے الفاظ جو ہیں وہ اتنا اثر نہیں کر رہے جتنا کہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا جانا صاحب آگے چلتے ہیں جی. ابھی بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ کچھ لوگ ابھی بھی سیاست کر رہے ہیں. فار ایگزامپل لندن سے واپس آنے والے ایک صاحب ہیں، آپ کو پتہ نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کرونا سے نمٹنے کے لیے
اپنے نظریات کا یا اپنی انٹیلیجنس کا، جس طرح وہ کہتے ہیں میرے سے زیادہ انٹیلیجنٹ کوئی ہے نہیں، اظہار کرتے ہیں آئے روز، اور بار بار تنقید کی جا رہی ہے پرائم منسٹر صاحب پہ، حکومت پر، کہ حکومت جو ہے وہ اقدامات صحیح نہیں کر رہی ہے. مجھے بتائیں کہ حکومت اس سے زیادہ کیا کر سکتی ہے؟ یہ ایک ایسی وبا ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے نا. قدرتی آپ اس کو، مطلب میں تو اس کو عذاب ہی کہوں گی کہ یہ عذاب ہی ہے قسم کا. اگر میں عذاب نہیں کہوں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف فرمائے، لیکن واقعی توبہ استغفار کا وقت ہے. ابھی میں نے پروگرام میں بات کی تھی، آگے چل کے اس کے بارے میں بات بھی کریں گے. فلسطین کو دیکھ لیں، شام کو دیکھ لیں، کشمیر کو دیکھ لیں، جتنے بھی لوگ سفر کر رہے ہیں، کیا یہ ان کی بد دعائیں نہیں ہیں جو تمام لوگوں کو لے ڈوبیاں؟ سب کو پتہ چل گیا کہ آخر کرفیو کیا ہوتا ہے، لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے. یہ تو پیغام چلا گیا، لیکن اب بھی لوگ سیاست کر رہے ہیں. عمران خان صاحب، حکومت کیا کر سکتی ہے؟ مجھے بتائیے ذرا. دیکھیے، یہی چیز ہے جو تکلیف دہ ہے کہ ہمارا میڈیا کا کچھ پورشن، کچھ حصہ میڈیا کا اور کچھ سیاستدان جو خاص طور پہ اپوزیشن میں ہیں، وہ ہر بات پہ حکومت کی ناکامی کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا ناگہانی ایک ایسی ہے آفت اور اس طرح کا ایک المیہ ہے کہ پوری دنیا میں وہ ممالک جن کے ریسورسز بہت زیادہ ہیں، وہ بھی بیچارے مشکل میں ہیں، وہ بھی پوری طرح نہیں کر رہے. میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے، جو کہ دنیا کے سب سے پاورفل ملک کا صدر ہے، انہوں نے اپنے تمام ایمبیسیز کو، جہاں ایمبیسیز ہیں، ان کو ہدایت کی ہے کہ وہاں کی حکومتوں سے بات کر کے جہاں سے آپ کو جو مل سکتا ہے، وینٹیلیٹر مل سکتے ہیں، ٹیسٹ کٹس مل سکتی ہیں، وہ لے کے، یا وہ ڈریسز مل سکتے ہیں جو پروٹیکٹیو آپ کی گیئر ہے، وہ لے کے تو امریکہ میں بھجوائیں. اب آپ سوچئے، امریکہ جو ساری دنیا کو ایڈ دیا کرتا ہے، اس ناگہانی آفت کے سامنے بے بس ہے. وہاں بھی لوگوں کو کوارنٹین میں رکھنا مسئلہ بنا ہوا ہے. لوگ ان کے وہ اتنا سیریسلی نہیں لے رہے، جس کی وجہ سے وہاں بڑی جلدی وبا پھیل رہی ہے اور کیجویلٹیز بھی ہو رہی ہیں، بہت سارے لوگ مارے گئے. تو یہ ایک ایسا المیہ ہے کہ اس سٹیج کے اوپر آپ حکومت کو الزام تراشی اس پہ کرنے کے بجائے آپ کو تعاون کا سوچنا چاہیے، اور اپنے بھلے میں. یہ کسی کے لیے فائدہ نہیں، اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے آپ نے تعاون کا سوچنا ہے، نہ کہ آپ تنقید کریں. آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ سب کے پاس ایک مسئلہ بنا ہوا، سب ریسورسز کو رو رہے ہیں، ماسوائے چائنا کے جو دنیا کو ریسورسز مہیا کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بڑے بڑے ملک جو ہیں ترقی یافتہ، وہ بھی اس وقت ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ جناب ہم بے بس ہیں. اٹلی میں آپ دیکھیں، ان کے وزیر اعظم نے تقریر کی، انہوں نے کہا کہ ہم بے بس ہیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، ہم جو کچھ کر سکتے تھے کر لیں. تو یہاں یہ وقت نہیں ہے کہ آپ تنقید کریں، آپ اپنے گروبانوں میں جھانکیں کہ آپ نے کیا کیا. اب جن کی بات آپ کر رہے ہیں، وہ 10 سال حکومت انہوں نے یہاں پہ کی، تو 10 سال میں کون سی فیسلٹیز انہوں نے بنا دی تھی جہاں اس طرح کی آفت جو ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا، یا وہاں لوگوں کو کوارنٹین میں رکھا جا سکتا. تو یہ وہ ہے کہ انسان اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا. جس حکومت کو 1 سال 7-8 مہینے ہوئے ہیں، اس پہ تنقید کر رہے ہیں، اور 10 سال والا بیٹھا مزے لے رہے ہیں. تو یہ افسوس ہے. جنرل صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، میں آپ کی بات کمپلیٹ سننا چاہ رہی تھی. ڈاکٹر سعید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ٹیلی فون لائن پر، اور ابھی 2 منٹ میں چاہ رہی ہوں ان کو بھی شامل ہے گفتگو کرتے، پھر باقی گفتگو بریک سے آنے کے بعد کریں گے. ڈاکٹر سعید صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. بات وہی ہو رہی ہے، جنرل امرت شیخ بھی میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب، لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے، لوگ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم جو بار بار آگاہ کرتے ہیں، ہم کیوں آگاہ کر رہے ہیں، ڈاکٹرز بار بار کیوں آگاہ کر رہے ہیں، جتنے بھی لوگ میڈیکل کے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بار بار آگاہ کیوں کر رہے ہیں. ذرا بتائیے کہ جب پیشنٹ خدا نہ خواستہ بہت سیریس ہو جاتا ہے تو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تاکہ ہمارا مقصد ڈرانا نہیں ہے، اویئرنیس دینا، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بیماری مذاق نہیں ہے جس نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. کیا آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک سیریس میٹر ہے اور پوری دنیا پریشان ہے. پہلے شرکاء نے بھی اس موضوع پہ بات کی ہے کہ یہ ایک سیریس میٹر ہے، اور خدا نخواستہ اگر ہم احتیاطی تدابیر کو اختیار نہیں کریں گے تو ایک بڑی مصیبت میں پڑ سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جو حکومتی اقدامات ہیں یا جو ماہرین نے ہمیں بتایا ہے اس پہ منوان عمل کریں، اور مطلب اس مسئلے سے بچنے کا واحد ذریعہ احتیاط ہے. جتنا ہم احتیاط کر سکتے ہیں، اور جس طرح لاک ڈاؤن کے بارے میں بولا گیا ہے، اور جو لوگ متاثر ہے وہ کوارنٹین کے بارے میں بولا گیا ہے، پھر آئسولیشن کے بارے میں بولا گیا ہے، تو یہ ماہرین نے اپنے ایکسپیرینس سے یہ بات کی ہے. اور اگر آپ دیکھیں جو اگزامپل سیٹ ہوئی ہے چائنا میں، اگر قابو پایا گیا ہے، صرف واحد وجہ ہے کہ انہوں نے اس چیز پہ قابو پایا کہ گورنمنٹ کے جو بتائے ہوئے انسٹرکشن سے عوام نے اس پہ منوان عمل کیا ہے، یا پھر حکومت نے اس کو امپلیمنٹ کیا. تو دونوں چیزیں ضروری ہیں.
کہ عوام خود والنٹیئرلی اس پہ عمل کریں، اور اگر جو عمل نہیں کر رہا پھر حکومت کو چاہیے کہ اس کو موٹیویٹ کریں اور انشور کریں کہ اس پہ عمل کریں. جس طرح آپ نے بتایا کہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو خدا نخواستہ، یہ موضوع اتنا امپورٹنٹ ہے کہ بہت مشکل میں پڑ جاتے ہیں وہ لوگ جن کے پیارے اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں. تو بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ باڈی میں یہ وائرس ہے تو اس کو پھر آپ کے لیے ہاتھ لگانا ایک مشکل عمل ہوتا ہے. ہم اسلامی ملک ہیں اور مسلمان ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ چیز بھی سائنس کہتی ہے کہ انفیکشن جو ہے وہ پھیل سکتا ہے. تو اس کے لیے پھر عام آدمی اس باڈی کو ڈیل کرنے کے قابل نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے جی، عام آدمی بہت پریشان ہے، تمام کچھ چھینکتا ہے، کوئی کھانستا ہے، اس کو لگتا ہے کہ کہیں مجھے کورونا تو نہیں ہو گیا. میرے خیال سے بہت سے لوگ سائیکو ہوتے چلے جا رہے ہیں، انزائٹی بڑھتی چلی جا رہی، ڈپریشن کھائے چلا جا رہا ہے لوگوں کو. اب صرف میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی، ناظرین بڑی ڈیٹیل میں یہ بات کریں گے، بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں لیکن کوئی بہت زیادہ کھل کے بات نہیں کر رہا، سمجھانے کی کوشش نہیں کر پا رہا کہ اگر آپ اپنے ہاتھ دھوتے ہیں ہر ایکٹیویٹی کے بعد، کھانا کھانے سے پہلے، اور اگر آپ کو زکام ہے، کھانسی ہے، چھینک آتی ہے، اور ہر کوئی رسپانسبلٹی لے کہ جیسے اس نے کھانسی جیسے اس کو چھینک آئی یا پھر زکام ہے تو آپ نے فوراً ٹیشو پیپر کا استعمال کرنا، اور فوراً وداؤٹ ویسٹنگ اے سنگل سیکنڈ آپ نے جا کے اپنے ہاتھ واش کر لینے، سینیٹائز کر لینے. تو یقین جانیے وہ ہاتھ آپ صوفے پہ رکھیں، ٹیبل پہ رکھیں، آپ اس وائرس کو نہیں پھیلا سکتے ہیں، لیکن اسی چیز کی پریکٹس نہیں کی جا رہی ہے. بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان، میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر سعید خان صاحب اور جنرل امجد شعیب صاحب. جنرل صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، پہلے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ کلیئر کر دیجیے گا، بہت سے لوگ شاید لائن پر نہیں ہے، مجھے ابھی بتایا گیا، ٹھیک ہے جیسی لائن پر آتے ہیں مجھے بتائیے گا. جنرل صاحب آپ کی طرف ہی آتی ہوں. اب دیکھیے گا جنرل صاحب، یہ جی آ گئے ہیں ڈاکٹر صاحب، میری ٹیم ساتھ ساتھ مجھے بتا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ جو مجھے سن پا رہے ہیں تو میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ بہت سے لوگ پریشان ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ پروگرام کے تھرو جتنے لوگ بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچے کہ تمام لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ان سب کو کورونا ہو جائے گا. آپ میرے خیال سے بہت سے انزائٹی کے پیشنٹس کو اس ٹائم پہ ٹریٹ کر رہے ہوں گے، جس کا میرے خیال سے میں خود بھی اس کا شکار ہو چکی ہوں کہ مجھے انزائٹی ہوئی اور میں انزائٹی کی میڈیسن پھر میں نے کھائی تو میری انزائٹی ختم ہوئی، کیونکہ تمام لوگ ڈر رہے ہیں. ہم جیسے لوگ جو آگاہ کریں، ہم لوگوں کو بھی انزائٹی ہو رہی ہے، ہم لوگوں کو بھی ڈپریشن ہو رہا ہے، ہم انسان ہیں. مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم باہر جاتے ہیں تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈراپلیٹس میں بھی ہوتا ہے، تو پھر تو بہت سے لوگ پھر کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. اگر آپ اپنے نزلے، زکام، کھانسی، چھینک کے بعد ٹیشو پیپر کا استعمال کریں، فوراً اپنے ہاتھوں کو صاف کریں، اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کریں، تو آپ جو ہے اس وائرس کو پھیلانے سے روک سکتے ہیں. لیکن اگر ڈراپلیٹس میں بھی رہتا ہے 20-30 سیکنڈ تو پھر اس کو لوگ کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ تمام لوگ ماسک پہن کے ہر وقت پریکٹس نہیں کر سکتے کہ وہ ماسک پہن کے سانس لیں، ان کا سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، یہ بہت اہم بات آپ نے کی، کیونکہ کافی لوگ اس وجہ سے کافی پریشان ہیں کہ سائیکالوجیکل افیکٹ اس کا بہت زیادہ ہے. ریئل افیکٹس ہے جو سائیکالوجیکل افیکٹ ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہیں. لیکن اگر بندے کو نالج ہو جائے کہ وائرس خود سے جو ہے آپ کے سانس کی نالی میں ڈائریکٹ نہیں جائے گا جب تک آپ اس کا موجب نہیں بنیں گے اور آپ اس میں حصہ دار نہیں بنیں گے. مطلب اگر کہیں ڈراپلیٹ پڑا ہوا ہے تو ڈراپلیٹ خود اڑ کے نہیں آئے گا، آپ نے خود جا کے وہاں ہاتھ لگائیں گے، پھر وہاں ہاتھ اپنے چہرے پہ لگائیں گے. ظاہری بات ہے وائرس سے مکھی تو نہیں کہ اڑ کے آ جائے گی. بالکل ہاں بالکل ہاں. تو اگر آپ کو اس چیز کا ادراک ہے اور آپ کمپیٹنٹ ہے اور آپ کو یہ چیز پتہ ہے کہ بھائی پہلے میں وائرس کو مار لوں، مطلب صفائی کر لوں یا اس کو ڈس انفیکٹ کر لوں اور پھر اپنے ہاتھ اچھی طرح دھو لوں، تو میں اگر غلطی سے بھی پھر منہ کو ہاتھ لگاؤں گا تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ چیز پتہ ہو اور آپ پھر عمل کرتے کہ آپ اپنے چہرے سے ہاتھ نہیں لگائیں گے، آنکھوں پہ ہاتھ نہیں لگائیں گے اور اپنے منہ پہ اور ناک پہ ہاتھ نہیں لگائیں گے. بالکل یہ پریکٹس کرنی ہے کہ ہاتھوں کو آپ نے بالکل. تو ہم یوزلی کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ ناف سے نیچے تک رکھیں، اوپر آپ جو ہے نا اس کو سر تک پریکٹس کریں کہ وہ آپ لے کے نہیں آئے. اور جب آپ 100% شیور ہو کہ آپ کے ہاتھ بالکل صاف ہے، دھلے ہوئے ہیں، اور ہر ایکٹیویٹی کے بعد اپنے ہاتھ دھو لیں، ضروری سمجھیں. بالکل کیونکہ اس کا جو نقصان ہے وہ اتنا زیادہ ہے. تو آپ کو یہ چیز پھر مہنگی نہیں پڑتی اگر آپ ہاتھ دھو کے رکھیں اور اپنا صفائی کا خیال رکھیں. تو یہ آپ کی ایک تو پریکٹس ہو جائے گی اور پھر عادت بن جائے گی. جب چیز عادت بن جاتی ہے تو پھر آسان ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں صفائی کے ساتھ ساتھ اس چیز کو میسج کو بھی آگے پہنچانا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے لیے پھر مطلب مشکلات بہت بڑھتی چلی جائیں گی کہ دوسرے عوام دوسرے ممالک کے جو ہمارے سامنے، اگر آپ اٹلی کو دیکھیں، اسپین کو دیکھیں، تو ان کے معاملات بہت آگے نکل چکے ہیں اور بہت مشکل میں پڑ گئے ہیں. تو ہمارے پاس اب بھی وقت ہے
अल्लाह ने करम किया हम पे कि भाई इतनी मुश्किल हालात नहीं है, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए और मुकम्मल तौर पे हुकूमत के साथ ताउन करना। अच्छा डॉक्टर साहब शॉर्टली ये भी बता दें, फिर मैं जनरल साहब की तरफ जाऊंगी। ये जो ड्रॉपलेट्स की बात हो रही है ज्यादा लोगों को परेशान करी, क्योंकि खुदा ना खासा के घर में भी किसी को हो जाते हैं, घर में रहने वाले 6-7 लोग होते हैं, 8 लोग होते हैं, खुदा ना खासा किसी को हो जाता है तो उसको खुद भी पता नहीं होता जब तक सिम्टम्स नहीं आते। तो आप एक कमरे में बैठ के एक दूसरे को अवॉइड नहीं कर सकते, आप चाय का कप पीते हुए एक दूसरे को अवॉइड नहीं कर सकते, ड्राइंग रूम में बैठ के अवॉइड नहीं कर सकते। तो उसमें फिर ये होता है कि ड्रॉपलेट वाली बात ज्यादा परेशान कर रही है। अगर आप खांसने के बाद हमेशा प्रैक्टिस रखें कि आप अपने हाथ अपने सामने रखें अपने मुंह के, और आप छींकने के बाद हमेशा कोहनी का इस्तेमाल करें ताकि आपके ड्रॉपलेट्स ही ना जाएं हवा में। बिल्कुल ये बिल्कुल साइंस है, इसमें बाकायदा साइंस है कि आप ड्रॉपलेट जनरेट अगर हो रहे हैं तो उसको आप कंटेन करें, वहां पे आप उसको स्प्रेड आउट नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ पे स्प्रेड है तो उसको साफ करने, जो आपके पास क्लोरीन है, ब्लीच है या जो भी डिटर्जेंट है उससे आप क्लीन करें। तो ये वायरस बहुत नाजुक है, अगर आप इस तरह चीजें इस्तेमाल करेंगे ये खुद ही मर जाएगा, फैलेगा नहीं। ठीक है, तमाम लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिविजुअली। ठीक है जी, ठीक है। जनरल अमजद शरीफ साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, आखिरी 2 से 3 मिनट आपका लास्ट कमेंट में लेना चाहूंगी। इससे पहले सवाल ही पूछूंगी जनरल साहब कि मेरा ये ईमान है, हर मुसलमान का ईमान है, हम तमाम लोगों का ईमान है कि हम अल्लाह ताला से तौबा भी करें, इस्तगफार भी करें, दुआएं भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वायरस खत्म हो जाएगा, जल्द अज जल्द खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी जो चल रहा है जनरल साहब वो दुनिया का, कुदरत का रूल नहीं है, बिल्कुल एन मुनाफी चल रहा है। क्योंकि हमारा मजहब हमें सिखाता है, कुदरत का एक रूल है कि तमाम रिश्तेदार आपस में मिलें, रमजान में तमाम लोग गेट टुगेदर्स करें, तमाम लोगों को खाने पे बुलाएं, जिसका दस्तरखान जितना वसी होगा वो उतना ही अच्छा होगा। ये तमाम बातें हम जानते हैं, तमाम बातें हम पढ़ते हैं, तमाम बातों पे अमल करते हैं। मुझे तो लगता है कि वायरस इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सबक बहुत बड़ा दे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कर्फ्यू होता क्या है, जो लोग कर्फ्यू का सामना करते हैं, लॉकडाउन से पता चला कि कर्फ्यू होता क्या है, सफाई निस्फ़ ईमान है, तमाम लोगों को पता चल गया, तौबा क्या होती है, इस्तगफार क्या होता है, सबसे बड़ी बात बेबसी क्या होती है, और सुपर पावर कोई नहीं होता, सिर्फ अल्लाह ताला जो सुपर पावर है। एक इंसान, एक वायरस और मच्छर की मार है। देखिए बात यह है कि जहां तक ईमान का ताल्लुक है, बिल्कुल हमें हर लम्हा रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की माफी मांगते रहना चाहिए, और उससे मदद और उससे आनत की हर वक्त एक दरखास्त रखनी चाहिए, ताकि रब्बुल आलमीन हर काम में आपकी मदद करे। लेकिन यही हमारा दीन ये भी सिखाता है कि कोई भी चीज आपने करनी है तो उसके लिए कोशिश और जद्दोजहद तो करनी पड़ती है। ये तो नहीं कि कुएं से आप बाहर खड़े और पानी उठ के खुद आपके मुंह पे चले जाए, वो तो नहीं आ जाता। सो नतीजा ये कि कोशिश करके ही आप, हालांकि पानी रब्बुल आलमीन ने मुहैया किया है, लेकिन पानी खुद जाके हासिल करना पड़ता है। इसी तरह हर चीज के लिए मेहनत और कोशिश करनी पड़ती है। एहतियाती तदाबीर जो है अगर आप वो ना करें तो वो खुदकुशी की मतरादा है, और खुदकुशी हराम है। लिहाजा एहतियाती तदाबीर करना जरूरी है, ताकि अल्लाह ने जो जान आपके लिए इतनी बड़ी एक नेमत अता की है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, उसको ज़ाया न किया जाए। फिर बात यह है कि जहां तक हमारे कोशिश का ताल्लुक है, उसमें एक चीज जो बड़ा एक नुक्ता है जो ज़हन में रखने वाला, ये किस्सा सिर्फ आपकी अपनी जान की हिफाजत का नहीं है। इसमें आप बहुत बड़े मुजरिम बन जाते हैं जब आप दूसरों की जान के लिए खतरा बनते हैं। वो एक जुर्म है जहां आप दूसरों के लिए एक जानलेवा अमल कर रहे हैं। आप जाके अपनी सिम्टम्स होते हुए आपको अंदाजा है कि आपको अलग रहना चाहिए, या आज हम कह रहे हैं कि अगर सिम्टम्स नहीं भी हैं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ना मिलें। ये गैर इस्लामी चीजें नहीं है, वो एहतियाती तदाबीर है जो आपका कुरान कहता है। आपको कुरान ठीक है जी, कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, ये आप इसको वार्निंग अल्लाह ताला की तरफ से, और यकीन जानिए ये वक्त इंशाल्लाह गुजर जाएगा और तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और आप यकीन जानिए आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे तौबा इस्तिग़फ़ार करने के बाद, अपनी ज़िंदगी को अच्छे रूल सेट करने के बाद प्योरीफाई भी हो जाएंगे। अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखिए, ईमान को मजबूत रखिए, और प्लीज़ तमाम एहतियाती तदाबीर को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। अपने प्यारों का ख्याल रखिए। डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।